اشر عظیم میرے ساتھ ہے. سر السلام علیکم ایک دفعہ پھر سے. جی السلام علیکم. میں 2 سوال آج کرنا چاہتی ہوں, اور میں آئی ہیو آل مائی رسپیکٹ فار یو, مگر اگر آپ کو برے لگیں تو آپ پلیز مجھے اپولوجائز کر دیجیے گا بفور ٹائم. میں آپ سے کہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ اشر عظیم, آپ نے مجھ سے لاسٹ پروگرام میں ایک بات شیئر کی تھی کہ پاکستان میں جب آپ تھے, آپ ایز اے کلیکٹر کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں آپ کی جاب تھی اور بڑے آل ان آل تھے, یو آر ویری ویل پلیسڈ. آپ نے گاڑیاں پکڑی تھیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا تھا جس بات سے آپ دل برداشتہ ہوئے تھے؟ دیکھیے کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جی کوئی آپ کو ایک شوق لگے یا ایک جھٹکا لگے, لیکن پاکستان کی سوسائٹی جو ہے جی وہ ان ایکول سوسائٹی ہے. وہ سوسائٹی اس طرح کریٹ کی گئی ہے, اگر آپ پاکستان کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں نا جی, تو وہ سوسائٹی اس طرح کی کریٹڈ ہے کہ اس کا بیسک پرابلم ہے کہ جانتا نہیں میں کون ہوں, رائٹ. ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے پریویلیج دیا جائے, میں قانون سے اوپر ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کسی بھی طرف چلے جائیں تو ایک آدمی اتنا ہی رچ اور پاورفل ہے جتنا وہ قانون توڑ سکتا ہے. Now this is something that I would not like to raise my children in. کیونکہ پاور جو ہے نا جی یہ ایسی چیز ہے کہ آج سے 200 سال پہلے مغلوں کو لوگ چھروں کا درشن کرتے ہوں گے اور خدا کی طرف پوچھتے ہوں گے, آج وہ کہاں ہیں, nobody knows. So while you have power, it is you must do things جو آپ سسٹمز بنائیں جو کہ سب کے لیے قانون کی برابری ہو. اور یہی ہمارا پرابلم ہے. ہمارے بیوروکریٹ, ہمارے ججز, ہمارے جرنیل کیوں ریٹائر نہیں ہونا چاہتے؟ کیونکہ انہوں نے ایک پریولیج کی زندگی گزاری ہوتی ہے. ان کی فیملیز بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی کہ ان کے ابا جی ریٹائر ہو جائیں. انہوں نے ایک پریولیج کی زندگی گزاری ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس دن ہم اس کرسی سے اتریں گے تو ہم اس گند میں اب اسٹیپ ان کریں گے جو کمپلیکیٹڈ ہے, جو کہ تمام کے لیے برابر نہیں ہے. So they want to cling on to that power. So پاکستان میں جو چیز ہے جس نے مجھے ہمیشہ ڈسہارٹن کیا, اور میرا خیال ہے پاکستان آج تک اسی وجہ سے پیچھے ہے, ہم پریولیج چاہتے ہیں کہ جی میں I'm above the law. No, law will have to be for everybody. جو آپ جس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہیں, ایسے میں آپ کو بہت سے کوٹ کر سکتا ہوں, بٹ وہ تو یہ تھا نا کہ اسمگلنگ کی اگر ہم نے گاڑی پکڑی ہے تو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں تو بیچاری رہ جاتی ہیں, ان پہ قانون لگ جاتا ہے, ان کو بند کر دیتے ہیں. بڑی بڑی لینڈ کروزریں جو ہیں ان پہ سفارشیں آتی ہیں اور وہ چھوٹ جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے کی گاڑی اسمگل کرنا لیجیٹمیٹ ہے, لیکن 2 لاکھ کی گاڑی اسمگل کرنا انلیجیٹمیٹ ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے اور ٹوٹل پھر کتنی گاڑیاں پکڑی تھی اس کھیپ میں؟ وہ تو ہنڈریڈز پکڑی ہوں گی جی. اس وقت جب وہ کیمپین چل رہی تھی تو ایوری ڈے وی وڈ کیچ ویکلز, اور ہم اپنی پرسنل ریلیشن شپس خراب کر کے, ظاہر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے کوئٹہ جس میں اب آپ سب کو جانتے بھی ہو, آپ لوگوں کی گاڑیاں بھی پکڑو گے تو پھر لوگ آپ کو وہ بھی کرتے ہیں. So we got hundreds and hundreds of vehicles. But وہی میں نے کہا نا کہ جی یہ تو کوئی ایک بات ہے. اب میں جب شبر زیدی صاحب چیئرمین بنے سی بی آر کے, تو میرا ایک سیدھا سا پوائنٹ آف ویو تھا, اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی کسٹم ہاؤس میں کراچی میں 2 لفٹیں لگی ہوئی ہیں آفیسرز کے لیے. اس لفٹ میں بٹن نہیں ہے, اور پاکستان کے آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں ان لفٹوں کے بٹن نہیں ہوتے. اندر ایک سٹول ہوتا ہے اور ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے سپاہی, اور اندر ایک انٹرکام لگا ہوتا ہے. کیا لفٹوں میں دنیا میں بٹن نہیں بنتے, یا دنیا میں کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی؟ ہم نے وہ بند کر کے ٹیکنالوجی, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی جس نے پہلے بٹن دبا دیا لیفٹ اس کے پاس پہلے آ جائے گی. that technology provides equality to all. We don't want that equality. تو ہم نے وہ بٹن بند کر کے ایک موڑا رکھ کے ایک سپاہی ادھر بٹھا دیتے ہیں, اور ایک انٹرکام رکھا ہوتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب صاحب کا کلیکٹر صاحب جا رہے ہیں تو انٹرکام پہ فون آتا, وہ سپاہی کو آتا ہے, وہ اس فلور پہ لفٹ لے آتا ہے تاکہ پریولیج رہے. جو بٹن دبائے اس کے پاس لفٹ جانی ضروری نہیں ہے, جس کے کہنے پہ لفٹ جانی ہے کسی کے لیے لفٹ کھڑی رہے گی, ویٹ کرتی رہے گی, کیونکہ صاحب ابھی آ رہے ہیں. سو میرا یہ کہنا تھا, شبر زیدی صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے کہا سر بات یہ ہے میں آپ کو اس دن کامیاب مانوں گا جس دن آپ صرف کسٹم ہاؤس کے یہ 2 لفٹوں کے بٹن لگوا دیں. You know, if you cannot get away from the culture of
privilege in that country. जानता नहीं है मैं कौन से, अगर आप हट नहीं सकते तो आप किसी किस्म का ना आपका लॉ चलेगा, ना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ना पुलिस ठीक चलेगी, ना कस्टम ठीक चलेगा, कोई ठीक नहीं चलेगा. अजीब सा सवाल इन्हीं चीज़ों से मुतल्लिक है, और मैंने आपका पूरी की पूरी हिस्ट्री देखी आशिर अजीम, बड़े ऑनेस्टली आपने सर्विस दी, एंड यू स्टिल टिल डेट टुडे आप यू टेक द प्राइड दैट यू आर पाकिस्तानी. और पाकिस्तान में रहते हुए आपने अपनी जो क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए, धुआं ड्रामा तो वाज बेहतरीन ड्रामा. अगर आपने मालिक फिल्म बनाई थी तो आपने आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम्स को, उस सिस्टम की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था. अच्छा, फिर हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज तो शुक्र करें कि यू लेफ्ट पाकिस्तान ऑन अ राइट टाइम, कि आज तो ये कि और आपने तो बल्कि मीडिया में काम भी किया हुआ है, आपको पता ही है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी जिस्म को किसी के साथ मिला के कोई भी आवाज़ जनरेट की जा सकती है. यू टीच योर कंप्यूटर अ वॉइस एंड वो आप आवाज़ को जनरेट कर सकते हैं उस कंप्यूटर में से. मगर जैसे वो ब्लैक मेलर्स की वजह से लोग बेचारे अपनी इज़्ज़तों को अब संभालते फिर रहे हैं. आपके बारे में आपको डिफेम करने के लिए लोगों ने ये कहा कि जी वो एंड आई हैव सीन यू वर्किंग फ्रॉम द डे वन. यू स्टार्टेड हियर, आप आए, आपने एक नॉर्मल घर लिया ओकवेल में जहाँ आपके भाई, और सेंट कैथरीन्स में जहाँ आपके भाई, नहीं एनकास्टर में, इसी इलाके में आपने लिया, और मेरा ख्याल है विच इज़ पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी. मगर जो लोग आपको डिफेम करना चाहते थे उन्होंने आपके बारे में अफसाने और कहानियाँ, दे डिड नॉट हैव योर कुड नॉट मेक योर वीडियोज़ जो आजकल बन रही हैं, या आपकी कॉल्स को नहीं बना सके, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आशिर अजीम क्योंकि कलेक्टर थे, वो उन्होंने बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया एंड ही वेंट टू पाकिस्तान. आप तक भी आती हैं तो कनाडा आ गए, आपके तक ये बातें आती हैं तो आपके दिल को दुख लगता है, व्हाट डू यू फील? No, I don't care. See, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जिस शख्स ने जो कुछ बोलना है उसने बोलना है. See, people only hear what they want to hear, and people only believe what they want to believe. I've known this for a very long time. हम जब स्कूल में थे तो एक कहानी पढ़ी थी कि एक साहब थे, एक उनका बेटा था और एक उनके पास गधा था. तो दोनों बाप बेटे ने अपने गांव से गधे के साथ कहीं और जाना था. तो वो दोनों जा रहे थे, तो पहले गांव से गुजरे तो उन्होंने कहा कि कितने बेवकूफ हैं, इनके पास गधा है लेकिन ये दोनों पैदल चल रहे हैं. तो उन्होंने सोचा यार ये तो ठीक कहते हैं, तो वो दोनों गधे पे बैठ गए. फिर क्या हुआ कि जब अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव वालों ने कहा कि जी ये कितने बेवकूफ जालिम लोग हैं कि जी देखें दोनों गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, इतने भारी भारी, वो कोई छोटा सा बेचारा गधा है, ये तो इनको शर्म आनी चाहिए, कम से कम एक बंदा उस पर बैठे. तो वो क्या हुआ कि बाप ऊपर बैठा रहा, बेटा नीचे उतर गया, और फिर अब चलने लगे. अगले गांव पहुंचे तो किसी ने कहा कि ये बाप देखें कितना जो है जालिम है, छोटे से बच्चे को चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है. उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है. फिर उन्होंने बच्चे को ऊपर बिठा दिया और खुद साफ नीचे चलना शुरू हुआ. तो अगले गांव वालों ने कहा कि कितना ये मनहूस बच्चा है कि जी बूढ़े बाप को चला रहा है और फलाना. अब उन्हें कुछ समझ नहीं आई, उन दोनों ने गधे को उठा लिया और चलना शुरू हो गए. तो अब आप सोचें कि अगले गांव वालों ने क्या कहा होगा. आई don't care what people say. I am committed. देखिए आरफा जी, आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा आपका एसेट है ना, या किसी का, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है. तो आपने सच बोलना है. आपने अगर पॉपुलर क्या है वो बोलना है, तो आप अपनी if you lose your credibility and people in the end know कि आप सच कह रहे हो या नहीं कह रहे. बाकी उन्होंने बातें बनानी है. जब किसी का वीडियो आ जाता है तो ये कहते हैं जी ये तो फेक है, ये मशीनों ने जनरेट कर दिया. अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है. तो भाई आपने मेरा वीडियो तो किसी मशीन ने जनरेट नहीं किया, तो उसको वीडियो है नहीं, ठीक है जी. तो वो कहते हैं ना जिधर आग होती है वहां कोई धुआं शुआं तो होता है ना, तो जहाँ धुआं जिधर धुआं होता है उधर आग शाग तो जी होती है ना जी, समझा करें. अच्छा आशिर अजीम साहब, मेरा जो अगला सवाल आपसे है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, आज मेरी कोशिश है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी हम किसी तरह से उनसे रब्ता करके हम उनको भी एयर पे लेके आएंगे. उनको भी प्लांट किया गया था अगेंस्ट पीपल्स पार्टी जब भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई थी, क्योंकि दबाना था, और उसके बाद फिर उनकी फ़ौज से लड़ाई हो गई और उन्होंने फ़ौज के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया.
ابھی ان کا یہ تھا کہ لوگ غائب بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ غائب ہوتے ہیں کراچی سے، یہ لوگ غائب ہوتے ہیں بلوچستان سے غائب ہوتے ہیں. اب تو یہ حدیں ٹپ گیا. تو اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی بھی آتی ہے، تو پی ٹی آئی آنے کے بعد بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیٹوں میں اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تھا بیکاز دے وانٹیڈ ٹو چینج. اور اب جو صورتحال ہمارے آپ کے سامنے آتی ہے کہ ججوں کو استعمال کیا گیا تھا اور جیسے بھی ہوا تھا، تو مگر اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے بھی نالاں ہیں. ملک قیمت چکا رہا ہے، ملک قیمت چکا رہا ہے، اور انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. کل میں دیکھ رہی تھی ایٹلس ہونڈا جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنا پروجیکٹ کو 1 مہینے کے لیے بند کیا، اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں کہ پارٹس نہیں مل رہے، چیزیں نہیں مل رہی. الٹیمیٹلی کیا ہوگا، جو پیدا ہو رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. تو ملک از ان ٹربل. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف آپ چلے جائیں، لوگ ایل سیز نہیں کھول پا رہے، پیپل آر ان ٹربل. تو واٹ وڈ یو سے کہ وائی politicians, and you have seen these politicians very closely, why these politicians are not thinking about country? Every politician is just after the position. دیکھیے I think there are two parts of the question. There are two parts of the question. First کہ جی پاکستان کی اس وقت اکانومی کی یہ حالت کیوں ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو پارٹ ہے کہ جی وہ I think is a layer on it کہ جی پولیٹیشنز اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں. پاکستان کی اس حالت کو پولیٹیشنز نے نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے جی. پاکستان میں کے 75 سالوں میں پولیٹیشین تو انڈائریکٹلی کتنے سال، ڈائریکٹلی کتنے سال رہا ہے اور انڈائریکٹلی کتنے سال رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے. اور جب پولیٹیشین ڈائریکٹلی بیٹھا بھی ہوتا ہے تو پیچھے سے حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے. مطلب خان صاحب از آن ریکارڈ، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو لیٹسٹ ایگزامپل ہے، خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوتا تھا، پیچھے سے باجوہ کر رہا ہوتا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو فوج نے ڈائریکٹلی مارشل لا لگائے رکھا بہت سے عالم تک، اور جہاں پہ مارشل لا نہیں تھا فیلنگ یہ تھی کہ جی یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ بھی بیسیکلی پیچھے فوج ہی چلا رہے. تو نہ ملک کی اکانومی ایک دن میں بنتی ہے، نہ ملک کی اکانومی ایک دن میں تباہ ہوتی ہے. This is gross mismanagement of that country for the last ever since it was made. اور وہ کنٹینیوسلی خراب ہو رہی تھی. یہ تھوڑی ہے، مطلب میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور آپ کو آج پھر دوں گا کہ جب میں سول سروسز اکیڈمی میں جوائن کی تو 1988 میں وہاں پہ ہمیں اکنامکس پڑھاتے تھے. اکنامکس کے پروفیسر صاحب تھے، تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں آئی تھی جنرل ضیاء کے 11 سال کے بعد. تو اس وقت ہوا یہ کہ جی بے نظیر صاحبہ جو تھی انہوں نے فائنانس منسٹری اپنے پاس رکھی. اچھا، تو میں نے اکنامکس کے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جی پاکستان کا پرابلم تو اکنامک ہے. Now remember this is 1988. 11 سال تک ابھی کوئی پولیٹیشن تھا بھی نہیں، صرف جنرل ضیاء کا مارشل لا کا، اور یہ 77 کے بعد آپ کو 11 سال ان کے ختم ہو رہے تھے. تو میں نے کہا جی کہ پاکستان کا پرابلم تو اکنامک ہے. تو بے نظیر صاحبہ نے کوئی اکنامک منسٹر تو رکھا نہیں، یہ پورٹ فولیو ان کے پاس ہے. تو میرے اکنامکس سے پروفیسر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ عاشر صاحب ہمیں اکنامک کے پروفیسر کی، ہمیں اکنامکس کے منسٹر کی ضرورت نہیں ہے پاکستان. میں نے کہا سر کیوں؟ تو انہوں نے میرے سامنے بجٹ رکھا 1988 کا، سلائیڈ پہ وہ پریزنٹیشن کر رہے تھے، اور جو اس وقت کا لیٹسٹ بجٹ آیا تھا وہ انہوں نے سامنے اسکرین پہ پھینکا. اس بجٹ میں 37-38% ڈیٹ فائنینسنگ تھی. دیٹ مینس کہ پاکستان نے اس وقت جتنے لون لیے ہوئے تھے ان کا 37-38% آف واٹ ایور بی میڈ، وہ پیسہ تو چلا جاتا تھا لون واپس کرنے میں. 37-38% کے قریب جو اس کی ریونیو کا ہماری ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پیسہ وہاں چلا جاتا تھا. 9% ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس تھا کنٹری کا، کہ جو لوگوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں اور جو ریٹائر ہو گئے جو ان کی پینشن ہوتی ہیں. سو 83% ٹوٹل ایسا اماؤنٹ تھا جس کو اس وقت کی حکومت ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی، وہ تو فکسڈ کا فکس تھا، ٹھیک ہے جی. سو باقی 17 روپے میں آپ نے ملک کا انفراسٹرکچر، ملک کی انرجی، ملک میں بجلی کی پیداوار، ملک میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ان سب کے لیے آپ کو صرف 17 روپے بچتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ فار 17 روپیز وی ڈو ناٹ نیڈ این اکنامک منسٹر. اچھا، ان کی یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی. تو جب وہ
लेक्चर खत्म हुआ तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ गया, मैंने पिछले साल के बजट्स देखे, और चूंकि CBR में था तो उसके बाद के भी बजट्स देखता रहा. तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी सिटिंग देयर कि जी, एक तो मुझे यह क्लियर था कि अगले 3-4 साल में तनख्वाहें देने के लिए भी हमें लोन देने पड़ा करें, और दूसरा मुझे यह क्लियर था कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्लीक है. वो इसलिए ब्लीक है क्योंकि आप जिस चीज पे इन्वेस्ट करते हो कल आप वही काटते हो. आपका वो पौधा है जो आप लगा रहे हो, तो कल अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप किया, मैंने एजुकेशन पे खर्च नहीं किया, तो कल को जहालत हर तरफ होगी. अगर मैं पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई काम नहीं कर रहा, हेल्थ पे कोई काम नहीं कर रहा, तो देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स. अब आप देखिए कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान बना था तो बांग्लादेश की क्या पॉपुलेशन थी और वेस्ट पार्ट की क्या पॉपुलेशन थी और आज क्या, मैं आपको नहीं बताता, आप गूगल करके देखिए. सो इट वाज वेरी क्लियर कि 30 years डाउन द रोड हमारे पास अनएजुकेटेड डॉट ढेर होगी. 30-40 years के बाद हमारे पास राइट विंग लीनिंग बहुत लोग होंगे, क्योंकि ज़ाहिर उनको तो अपने स्कूल्स में तो एजुकेट कर नहीं रहे. हमारे पास चूंकि जॉब्स नहीं होंगी, आगे इंडस्ट्री कोई नहीं होगी, तो क्राइम बहुत हाई होगा, क्योंकि इन बच्चों ने, इन लड़कों ने कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो असला उठाएंगे और किसी से मोटरसाइकिल छीनेगा, कोई किसी का फोन छीनेगा. इर्रिस्पेक्टिव के कोई भी गवर्नमेंट होगी, फौज होगी, फरिश्ते होंगे, PMLN होगी, PPP होगी, आपके अगर सिस्टम्स ही ठीक नहीं है, आपकी पॉलिसी ही ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो इट इज वेरी क्लियर कि जो भी होगा अगले 40 साल बाद ये मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा. यहाँ पे सिवियर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ पे सिवियर राइट विंग होगा, यहाँ पे गुर्बत शदीद होगी. एंड यू नो, people who know me, I had openly predicted कि by 2020 पाकिस्तान का डॉलर 200 रुपए का होगा, क्योंकि जाहिर है आप प्रोडक्टिव तो किसी चीज में एक्सपेंड ही नहीं कर रहे ना जी. और देखिए, आप जिन मुल्कों की इंडस्ट्री चल रही है, there's a reason कि वो क्यों इंडस्ट्री चल रही है. मतलब उन्होंने जो उनकी इंडस्ट्री, जो उनके पर्टिकुलर इलाके में जो उनको इकोनॉमिक एडवांटेज था, लोग उस पर बिल्ड करते हैं. आपने किस चीज को बिल्ड किया? आप तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं ना जी. तो आप बनाते तो कुछ भी नहीं है. आप अभी भी आपका क्या एक्सपोर्ट थी थ्रू आउट? हम संगे मरमर, पत्थर और खालें, वो भी फुली प्रोसेस नहीं. कॉटन की जितनी आपकी इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश चली गई, वो भी वैल्यू एडेड नहीं होती थी. सारी हमारी लेदर इंडस्ट्री खत्म हो गई जी. तो आपने ये कोई सरप्राइज थोड़ी है, और इसका कोई पॉलिटिशियन से तो कोई ताल्लुक नहीं है. ये तो जब तक there's an elephant in the room, जब तक आप and that elephant doesn't know, बेसिकली ये नहीं है कि जी उनकी कोई नियतें खराब हैं, नियतें तो होंगे, हैं खराब, बट बेसिकली उससे ज्यादा यहाँ खराबी है. दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करोगे, इसके फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो भाई दिस इज it's like धुआं days, you know. ठीक सर, मैं यहाँ पे अब आपसे सवाल करती हूँ. आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, नॉर्मी, व्हाटएवर नेम यू यूज़, पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट पॉलिटिशियंस का जो वेल्थ है वो ट्रमेंडसली इंक्रीज़ हुई है, बहुत इंक्रीज़ हुई है. और मज़े की बात ये है कि दोज पॉलिटिशियंस, उनमें से किसी ने भी वो जो वेल्थ अर्न की है उसको अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने की बजाय अब्रॉड इन्वेस्ट किया है. और डॉलर, अब जब डॉलर की कीमत इस हिसाब से गिर रही है, एंड वी आर वेरी सैड बाय सेइंग कि हिंदुस्तान से आप कंपेयर कर लें, पाकिस्तान रुपए की कीमत कहाँ से कहाँ गिर गई है. नोबडी हैज़, शर्मिंदगी उसकी नहीं है. और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर टेकिंग एन एडवांटेज बिकॉज देयर ऑल देयर बिजनेस इज़ अब्रॉड. और डॉलर की कीमत जब बढ़ रही है और रुपए की कीमत जब गिर रही है, तो इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज उन्हीं पॉलिटिशियंस की फैमिलीज हैं. व्हाट वुड यू से? देखिए, बात यह है कि पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि जी पॉलिटिशियन इसका जिम्मेदार नहीं है. देखिए, पॉलिटिशियंस में तो भी तो हर लाइन है ना जी. जो मुशर्रफ की कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए थे, अब वो आज भी वो खान साहब की कैबिनेट में भी बैठे हुए थे, वो किसी और की भी कैबिनेट में थे. सो ये कहना कि जी, सी देयर इज अ क्लास देयर इन दैट कंट्री व्हिच इज दैट एलीट क्लास. मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि उस कंट्री का बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जानता नहीं मैं कौन हूं, प्रिविलेजेस की वो सोसाइटी. सो एक प्रिविलेज्ड क्लास है.
اس کا ایک بھائی فوجی بھی ہے اور اس کا ایک بھائی جو ہے وہ جج بھی ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ ایک سر پارٹی آپ میں. پورا دیکھ لیں، تارڑ صاحب کے والد صاحب واز پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اب بھی آپ جس چیز کا اٹھا لیں اس کا کوئی چاچا ماما تایا بڑی پوزیشنز کے اوپر رہا ہی رہا. ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، اگر آپ ان کی فیملی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یو ول فائنڈ آل دا ٹائز. میرا یہاں پہ سر آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی اور ابھی آپ نے، کیونکہ سوال میرا اس لیے ہے کہ آپ نے مشرف صاحب کی کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ان کی کیبنٹ میں تھے، آج بھی وہ بیٹھے ہوئے اور سارے کے سارے خان صاحب کے ساتھ ہیں میجورٹی. جناب سرور صاحب پاکستان پی آئی اے کا بھٹا گول کر دیا کہ یہ شخص مختلف سرور صاحب مختلف پارٹیوں کے ساتھ آئے اور پی ٹی آئی میں تھے، تو جب پاکستان کے سارے پائلٹس کو اور پاکستان ایئر فورس کو گراؤنڈ کروا کے رکھ دیا. پی آئی اے کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ پولیٹیشنز نے اپنے بندوں کو وہاں ڈالا. اسٹیل مل واز ان پروفٹ، اس کا بھٹا ہی اس لیے گول ہوا کہ پولیٹیشنز نے اپنے چاہنے والوں کو، تو جاننا نہیں میرا تو فلانا بندہ میرا رشتہ دار ہے. 35 سال ضیاء الحق صاحب کے جانے کے بعد کا عرصہ اگر آپ انہی پولیٹیشن میں، پیپلز پارٹی رہی یا مسلم لیگ رہی، ملک نے کیا پایا؟ اگر آج ہی آ جائیں گے تو مجھے کیا دے دیں گے؟ دیکھیے 2-3 باتیں فرق آپ نے کی جو کہ all of them have to be broken down, right? پہلی تو بات یہ ہے کہ جی ضیاء الحق سے یا مشرف صاحب سے ابھی تک ہوتا یہ ہے کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، اور جس دن بھی کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے، بھلے عمران خان الیکٹ ہو کے آئے، بھلے بے نظیر صاحب الیکٹ ہو کے آئے، بھلے میاں صاحب الیکٹ ہو کے آئے، تو پہلے دن سے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک جی ایچ کیو کے ساتھ جو ان کو پہلے دن سے گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ ان پاکستان کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. کسی ایک نے بھی نہیں پورا کیا پرائم منسٹر نے. ہاں جی، تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹرز چونکہ کنٹینیوسلی انڈر پریشر ہیں تو وہ ٹھیک پالیسی نہیں بنا پاتے. پالیسی بناتے ہیں جو کہ لوگوں کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چیز ریٹ گرا دو، پیٹرول کی قیمت یہ کر دو، ہر چیز میں سبسڈی. ہاں جی، ہر چیز پہ سبسڈی دے دو. وہ لانگ رن میں ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، وہ تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. وہ somehow they just want to try to remain in the good books of the people. اور لوگ بھی وہی کہ جی وہ فلانا تھا جی، اس نے تو یہ کر دیا تھا. جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے نا کسی ملک میں، اب مجھے پتا ہے کہ یار اگلے 5 سال تک اگر عوام نے مجھے سلیکٹ کیا ہے تو میں عوام کو جواب دہ ہوں اور مجھے عوام ہی کی اتھارٹی ہے اور میں نے اور کسی کو کچھ نہیں کرنا. میں نے ایک سسٹم کھڑا کرنا ہے اور 5 سال ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. تو پھر میں ایفیکٹولی بیٹھ کے ایک پالیسی بناؤں گا. میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھ بھائی یہ ہمارے پرابلم ہے. ہماری اس وقت بھی آپ دیکھیں کیا آئیڈیالوجی پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو کہنا نا کہ جی یہ پولیٹیشین پیسہ لے گئے، مطلب میں تو چونکہ کسٹم میں تھا اور تو پھر انڈسٹریلسٹ گجرانوالا میں بھی پوسٹڈ رہا ہوں، سیالکوٹ میں بھی، کراچی میں بھی، انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، امپورٹرز، سب کو، فیکٹریوں والوں کو، بہت سے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. اس میں صرف پولیٹیشین نہیں ہے. پاکستان کے جو شخص جس کے پاس پیسہ تھا، کیا اس نے اپنا پیسہ ڈالرز میں نہیں رکھا؟ بیکاز ظاہر ہے ان کو ڈالر میں اکاؤنٹ رکھا وہاں پہ پاکستان میں ہمیشہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اور کیا اور یہ میں ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، چاہے وہ پولیٹیشین تھے، چاہے وہ بیوروکریٹ تھے، چاہے وہ جرنیل تھے، چاہے وہ جو بھی تھے، انہوں نے ہمیشہ اپنے ایک سیپریٹ پاسپورٹ یا ایک سیپریٹ نیشنلٹی یا ایک اقامہ کسی دوسرے ملک کا بھی لے کے رکھا ہوا، ٹھیک ہے جی. سو دے آلویز نیو. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ ایک ملک میں انسرٹنٹی ہوتی ہے. اچھا، there are also mistakes which politicians have made. Good politicians have made. You know, Who was good politician in your point of view? دیکھیں، perfect تو اللہ کی ذات ہے. آپ
کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بھٹو صاحب کو دیکھیں تو آئی تھنک ہز گریٹسٹ مسٹیک واز نیشنلائزیشن. جب آپ ایک ملک میں انڈسٹری کو نیشنلائز کرتے ہو وچ از این ایکسٹریم میجر, ٹھیک ہے نا جی, تو اس کے بعد آپ کا اس ملک میں لوگ پیسہ لگانے, پیسہ والا اس ملک میں کیوں پیسہ لگائے گا, اس کا وہ بحال ہوتے ہوتے ہی اعتبار نہ کہ جی کسی وقت بھی یہ تو میری انڈسٹری لے لیں گے. دیکھیے بھٹو صاحب کے پاس اور بھی تو آپشنز تھی نا. اگر آپ کے پاس ایکسٹریم آپشن ہے کہ کسی کی پاور آپ لے ہی سکتے ہو, انڈسٹری آپ ٹیک اوور کر سکتی ہے گورنمنٹ, تو گورنمنٹ اچھے ٹیکسیشن کے رولز بھی بنا سکتی تھی, گورنمنٹ اچھے لیبر لاز بھی بنا سکتے تھے. لیکن آپ نے دوسروں کی انڈسٹری لے لی تو پہلے تو اس کے بعد کئی سال لگنے تھے کہ جی لوگ لا کے آپ کے ملک میں پیسہ لگائیں گے تو ڈالرائزیشن ہونی تھی. دوسرا جو اس سے بہت بڑا پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے بیوروکریٹوں کو اور سرکاری ملازمین کو آپ نے بزنسز میں لے کے آئے, کیونکہ لوگوں کی آپ نے بزنسز پہ قبضہ کیا. تو ڈائریکٹر کون تھا؟ میرے طرح کا ایک بیوروکریٹ تھا جو سرکار چلا رہا ہے. تو اس کے تو منہ کو آپ نے خون لگا دیا. اس کے بعد سے جو کرپشن شروع ہوئی, آپ دیکھیں نا پاکستان کی ہسٹری میں بھی ایک, اور ہر محکمے کو کاروبار کرنے کا شوق ہو گیا. فوج نے بھی ہر قسم کے کاروبار کھولنے شروع کر دیا. آپ نے اسٹیٹ کی مشنری کو کاروباری بنا دیا, اور کاروبار کا آپ نے اس ملک پہ جو کانفیڈنس تھا, جو میں نے آپ سے پہلی بات کیا کہ آپ کا سب سے بڑا ایسٹ آپ کی کریڈیبلٹی ہوتا ہے. اب آپ کی کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ یار میں یہاں پر بہت سارے پیسے لگاؤں, میں بہت بڑی انڈسٹری بنا دوں, اچانک somebody is going to step in and say okay میں ٹیک اوور کر رہا ہوں یہ انڈسٹری. تو you think I'm going to bring in my money here? The first thing that I'm going to do is I'm going to dollarize that, open a foreign currency account with some kind of a guarantee that I can move it at a moment's notice and I've got a parallel passport. سو یہ جو تباہی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں بہت سے لوگوں کی, اور when I said even good politicians, کیونکہ بھٹو صاحب کی اور کچھ پالیسیز بہت اچھی بھی تھیں, رائٹ, اور کچھ پالیسیز ان کی ٹھیک نہیں بھی تھیں. اور آپ نے انہی ساری چیزوں کو, ہر انسان کو آپ نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ یار اوکے, سو بھٹو صاحب on the other side, بھٹو صاحب نے ایک بینک آف کامرس اینڈ BCCI بنا رہے تھے, جو کہ ان کا آئیڈیا اباؤٹ کریٹنگ این اسلامک ورلڈ کا ایک اپنا بینک ہونا, آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا. بھٹو صاحب نے سیٹنگ اپ اے فاؤنڈیشن فار کہ جی اب تمام مسلم ممالک میں یہ لیبر ہم فورس وہاں ہم بھیج سکیں, ویلتھ ہم سب کی کامن ہو, ہم ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو پرووائڈ کیا کریں, ہم سب کی ملٹریز اکٹھے ٹرین ہوں, ہم نے جو نیوکلیئر ویپنز میں پروگرام تھا اس میں وہ چلیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری لیڈرشپ, چاہے انور سادات تھے, چاہے معمر قذافی تھے, ساروں کی آرٹیفیشل ڈیتھ ہوئی سر, آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہم, ٹھیک ہے جی. سو وہی میں نے کہا نا کہ جی people do make mistakes, I think on a national level. اچھا, دوسری جو آپ نے ایک بات کی تھی اس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں because you may not be privy to that information. جب ہم سول سروسز اکیڈمی گئے تو وہاں پر جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے ان کا نام تھا, ابھی مجھے یاد آئے گا, بہرحال that gentleman was a DMG officer and he told, and I've heard it straight from him, not only me, my entire batch. یہ جو پاکستان سٹیل مل ہے اس پہ انہوں نے ہمیں پورا بریفنگ دی تھی, اور وہ DMG آفیسر تھے. وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے یہ جب فائل مجھے دی, کہ he was then a young officer, ان کو یہ فائل دی سٹیل ملز کی کہ جی یہ آپ اسٹڈی کریں اور فلانا. وہ صاحب تھے جنہوں نے بھٹو کے اگینسٹ the white paper بھی لکھا تھا. He was then the Director General of Civil Services Academy when we joined back in 1988. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بھٹو صاحب کے پاس وہ فائل پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میں was very enthusiastic کہ یار میرے ملک میں ایک وہ لگ رہی ہے دنیا کی ٹاپ کی سٹیل مل. تو کہتے ہیں میں نے بڑے شوق سے پڑھی, غور سے پڑھی, اور پھر میں شام کو کہتے ہیں جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو میں پریشان ہوتا گیا, کیونکہ وہ تو فیزیبل ہی نہیں تھی. اس کا تو جو اس کا اور تھا وہ ہمارے ہاں اویلیبل ہی نہیں تھا. اس کے لیے جس قسم کا کول چاہیے تھا وہ ہمارے ہاں اویلیبل نہیں تھا, وہ آسٹریلیا سے امپورٹ ہونا تھا. سو یہ تو فیزیبل کسی صورت ہی نہیں ہے انڈسٹری. تو یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم اتنی ایگزوربیٹنٹ کاسٹ پہ کیوں لگا رہے ہیں. کہتے ہیں سو ان دی ایوننگ نیکسٹ ٹائم ہی واز ایبل ٹو سی بھٹو صاحب, تو ہی سیڈ کہ جی میں بڑا پریشان بھٹو صاحب کے پاس گیا.
تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ جو آپ کی فائل ہے, یہ جو ہم پروجیکٹ لگا رہے ہیں اتنا مہنگا اسٹیل ملز, تو یہ تو ہاتھی ہے, یہ تو سفید ہاتھی ہے, یہ تو صرف ہماری ریسورسز کھائے گا, اس کو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, یہ تو ہم کنٹینیوسلی نقصان کریں گے. تو کہتے ہیں بھٹو صاحب نے مجھے کہا کہ ڈو یو تھنک آئی ڈو ناٹ نو دس. انہوں نے کہا اس کی وجہ پروفیٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں بھٹو صاحب اس وقت میٹلرجی میں انویسٹ کر رہے تھے کسی اور وجوہات پہ. اسلامک سمٹ جو کہ وجوہات ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ ہمیں میٹلرجی میں پاکستان وہ بی سی سی آئی کے کانٹیکسٹ میں تھی, اسٹیل ملز پاکستان میں لگ رہی تھی, ہم اپنے انجنز بنانا چاہتے تھے, ہم اپنی آرمر پلیٹنگ, ہم اپنی ہیوی اکوپمنٹ بنانا چاہتے تھے, ہمیں فرق قسم کے اور میٹلز چاہیے تھے. سو وہ جو اسٹیل مل ہم بنا رہے تھے رشیا کے تعاون سے, وہ کمرشلی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کبھی فائدہ اس کا ہونا تھا تو وہ تو ڈے زیرو سے کلیئر تھا کہ اس کا ہمیں کمرشل فائدہ نہیں تھا. وہ ہم اپنی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے فار دی ہول کوئی جو ڈیسیژن میکنگ کا کانسیپٹ تھا جو معمر قذافی کے ساتھ مل کے اور انور سادات جو فرسٹ اسلامک سمٹ میں طے پایا تھا, that steel mill was in that background. So, let's be clear about different things. So public sector جو آپ کی پرائیوٹ انڈسٹری, جیسے آپ نے پی آئی اے کی بات کی, اسٹیل ملز کی بات کی, یہ بہت ساری چیزیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ آپ نے ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی آپ کو شروع سے چھوڑا. ٹھیک سر, ٹھیک سر. عمران خان صاحب کے 3.5 سال, اور ایک تو میں یہی کہتی ہوں کہ گورنمنٹ ان کو چاہیے تھا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ویری آنیسٹ, ان کو چاہیے تھا کہ وہ تب بتاتے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا اسٹیبلش, ویئر ایز ہی یوز ٹو سے اپوزٹ. تو کیا ان کے فیلئر کی, اور کیا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ پریویس ریکارڈ کے بیچ میں آج تک کوئی گورنمنٹ بھی پوری نہیں رن ہوئی اور میری بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا جائے گا؟ تو کیا غلطی ہوئی ان سے, کیا مس کیلکولیشن ہوئی؟ دیکھیے my views میں people may not like them, but as I said کہ جی I'm here to speak the truth as I understand it. باقی باقی it's my credibility. I do not see PTI as a political party. See, this was a project by the GHQ کہ جی ہم نے جو یہ ایگزسٹنگ گورنمنٹس ہیں, کیونکہ ان کو اب ایکسیپٹیبل نہیں تھا, نہ میاں نواز شریف ایکسیپٹیبل تھے, نہ زرداری ایکسیپٹیبل. ان کو یہ پتا تھا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے ان کو پاور دی ہے تو انہوں نے 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کی ہے, انہوں نے میثاق جمہوریت بھی سائن کر لی ہے, اب انہوں نے آپس میں لڑنا بند کر دیا ہوا. سو وی نیڈ اے تھرڈ فورس, اور وہ اس پہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. So انہوں نے کہا we are going to scrap these political parties and we are going to need a third force. So this was a military project. ٹھیک ہے جی, اس military project میں clear تھا کہ جی اس کو دو طرف سے ہم سپورٹ کر کے رکھیں گے. ایک تو پہلے آرمی چیف باجوہ صاحب ہوں گے, پھر ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن ہوگی, اس کے بعد فیض حمید نیکسٹ آرمی چیف ہوگا, اس کے بعد جب تک وہ چل رہے ہوں گے تو پھر پرابلی آصف غفور ہوگا, پھر اس کو ایکسٹینشن دیں گے جہاں. سو فوج کی ایک اسٹیبلشمنٹ اس کو فرنٹ فیس جو بیٹھا ہوگا, it was an undeclared martial law. The front face بیٹھا ہوگا وہ ہمارے ایک صاحب. So it was miscalculation, it was their miscalculation. جو کہ نہیں, جو کہ خان صاحب بیٹھے ہوں گے. اب خان صاحب کو بھی ظاہر ہے پتا تھا کہ جی اس سپورٹ کے بغیر میں چل نہیں سکتا, تو خان صاحب چپ رہتے تھے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب نے is on record having said کہ جی میں اسمبلیز بھی وہ چلواتے ہوتے تھے, میں نے کوئی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو میں ان کو کہتا تھا, وہ کرواتے تھے. سو ایشو یہ ہے کہ پیچھے تو سو اٹ واز اے ملٹری پروجیکٹ جو کہ فوج کی طرف سے یہ تھا, اور ساتھ جوڈیشری بھی اس میں انوالو تھی کہ جی یہ صاحب چیف جسٹس رہیں گے, پھر ان کو اتنی ایکسٹینشن ملے گی, اتنی دیر میں پھر وہ جو لوگ بیچ میں اچھے نہیں سمجھے جاتے, قاضی فیضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے, پھر وہ فلانے صاحب آ جائیں گے. تو یہ پروجیکٹ تو اب اٹس ناٹ اے سیکرٹ کہ جی یہ 2035 تک کا ایک پروجیکٹ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا باجوہ ڈاکٹر کے مطابق کہ جی یہ چلے گا. سو دس واز not a political indigenous political party as such, right? This was to have more control, and a party which was not intended to be democratic either. مطلب وہ تو کھلے عام کہتے تھے کہ جی ہم ایک صدارتی نظام لے کے آئیں گے which controls, which brings which centralizes power. ہم 18th constitutional amendment ہم ختم کریں گے جو کہ صوبوں کو پاور دیتی ہے, اور پاکستان میں ہم نے بنگلہ دیش کھویا ہی ایسے, کیونکہ ہم
ایک ون یونٹ بنانا چاہتے ہیں, جو کہ فوجی تھاٹ ہوتی ہے نا, کہ ہمیشہ ایک ون یونٹ بنا لو, سینٹر سے ہر کنٹرول ہوگا, جس طرح وہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے اس ملک کو اسی طرح دھیرے دھیرے غرق کیا. اب آ کے وہ پروجیکٹ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہونا شروع ہوا, تو ہم ایپلز اینڈ اورنجز کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے نا جی. ہاؤ کین وی سے this was a clear political party, or it was a democratic form of governance. It was a hybrid government. They used to say it themselves. It was not a democratic government. It was not a... So PTI did not really represent the people of Pakistan. It represented the GHQ's project, right? Now that project is being dismantled now. I'm not sure if it's being dismantled, but they realize that this is a non-starter and it's not going to work, right? So I think iski dismantling jab tak complete nahi hoti, we would love to PTI as a political party which represents the people, right? Yeah. But uski jab tak wo pichle structures khatam nahi hote. And I think so it's a repetition same. نواز شریف صاحب نے بھی یہی غلطی کی تھی. بے نظیر صاحبہ کو بھی 3.5 سال پورے نہیں کرنے دیے. نواز شریف صاحب کو اس ملک کا بیڑا غرق کیا. سر آپ نے, لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فیور کرتے ہیں شاید ادر پارٹیز آن پی ٹی آئی, ویئر ایز جب آپ نے دا موسٹ واٹ یو لاسٹ از کہ آپ نے اس سسٹم کی خرابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے, اور جس نے فلم مالک نہیں دیکھی نا, تو پلیز آپ وہ کمپرومائز فلم مت دیکھیے گا, واچ اٹ ان رائٹ وے. آپ دیکھیں اس میں کس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو دا موسٹ ہٹ واٹ یو ٹک, کہ آپ کی اتنی بڑی پروڈکشن تھی, یو لاسٹ ایوری تھنگ آن اٹ. اس کو فلم کو ریلیز ہی نہیں ہونے دیا گیا تھا. اینڈ واٹ واز دس گورنمنٹ کو, کس ٹینیور کی یہ بات ہے. اور آپ ملک کی بات, آپ اپنے نقصان کے لیے اس گورنمنٹ کو کیوں مورد الزام نہیں ٹھہراتے جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی؟ دیکھیے, جس شخص نے بھی ایک دن بھی پبلک آفس ہولڈ کیا ہے, اور میں نے تو 28 سال پبلک آفس ہولڈ کیا. 28 years. I was in the service of the government for 28 years, right? So میں اس کو, اگر آپ نے ڈھنگ سے نوکری کیا نا جی ایک دن بھی, تو آپ کو ایک بات ریئلائز کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے اپنے سیلف انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ سے کنفیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. سو اگر مجھے ایک شخص کا چہرہ برا لگتا ہے, مجھے وہ شخص نہیں پسند, وہ میرا دشمن ہے, تو کیا اس پہ قانون کی بات, اس پہ میں قانون نہیں لگاؤں گا؟ سو میں اپنا پرسنل انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ پہ فوقیت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, میری فلم پی ایم ایل این نے بند کی ہوگی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے ذاتی نقصان کی وجہ سے نیشنل انٹرسٹ چھوڑ دوں؟ نہیں. I'm sorry. I've spent... آپ نے ہٹ بہت سخت لی تھی وہ والی. وڈ یو مائنڈ ٹو شیئر کہ کتنا, میرا خیال ہے سارا پیسہ آپ کا بلاک ہو گیا تھا. It put you in a very jeopardized position. Not really. I mean, well, yes, it was a terrible situation. مگر آپ پھر بھی اس حکومت کی چیزوں کو ڈسکریج نہیں کرتے یا ڈس لائک نہیں کرتے؟ میں نے کہا نا جی, میں نے پاکستان میں تھوڑی ہوں, مطلب میں پرسنل لیول پہ جا کے, اٹ وڈ بی ویری انفیئر آف می کہ جی چونکہ کسی شخص نے مجھے پرسنل نقصان دیا, تو میں جناب نیشنل انٹرسٹ کو اپنی پرسنل چیزوں سے کیوں مرج کروں. ہاں جی, فلم پہ مجھے کیا ہوا, پہلی تو بات, 3 things need to be clarified. یہ نہیں تھا کہ فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی, فلم ریلیز ہوئی تھی کیونکہ ہر سینسر بورڈ سے پابندیاں لگا دی تھی نا. نہیں, 19 دن تک سینماز میں چلتی رہی, اس کے بعد انہوں نے اسے بین کر دیا, which was completely illegal, illegitimate. They had no authority to do it. Ultimately, I went right up to the Supreme Court and won it. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مجھے ذاتی نقصان کسی چیز سے ہوا ہے تو میں نیشنل انٹرسٹ پہ میرا مائنڈ بائسڈ ہو جائے گا. نہیں, they were a political party. As I said, بھٹو صاحب کی کچھ اچھی باتیں تھیں, بھٹو صاحب کی کچھ پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں, میاں نواز شریف کی کچھ اچھی باتیں تھیں, میاں نواز شریف کی کچھ اچھی باتیں نہیں تھیں, مجھ میں کچھ اچھی باتیں ہوں گی, کچھ مجھ میں اچھی باتیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھوں پر ایک ایسا کلرڈ, میں پرسنل نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب آپ پرسنل ہوتے ہیں نا کسی شخص کی پرسنالٹی سے, وہ کہتے ہیں جی اسمال مائنڈس talk about individuals, large minds talk about ideas and ideologies. The ideology is democracy. The ideology is the empowerment of the people.
It's not about personal Imran Khan or not personal about Mia Nawaz Sharif or Shehbaz Sharif. It's about the political process in that country. So, بھلے مجھے ذاتی طور پہ نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, میں اس کو اگینسٹ اپنی بلیفس کے میں اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا. بہت پیاری بات ہے. آئی وش کہ وی کین لرن سم تھنگ فرام یو عاشر عظیم. میں آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دوں گی سر. آپ کا اس آج ٹائم دینے کا بے انتہا شکریہ. میں آپ کے ساتھ ان کی ویب سائٹ ان قریب شیئر کروں گی سر. احسان مند ہوں فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. بلکہ شاید میرا خیال آڈیو کوالٹی شاید اچھی نہ آئی ہو لوگوں کو, ویورز کو کچھ نہیں سر, آپ کی پریزنس آف کورس. اینڈ آئی وش کہ وہی آئیڈیالوجی کی بات ہے کہ ہم وہ کنوے کر سکے ہوں کہ میرے پرسنل انٹرسٹ سے زیادہ انٹرسٹ بڑا کنٹری ہے, میرا ملک ہے. مگر انفارچونیٹلی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. آف کورس دے آر رسپانسبل. کوئی بھی گورنمنٹ, کیا وجہ ہے کہ اتنی اسپیشل چیز ہے کہ آج تک کوئی اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکے, کسی کو اپنے پروجیکٹ مکمل کرنے کی. بٹ آف کورس پولیٹیشینز آر ایکولی رسپانسبل بیکاز دے ٹیک دوز فیورز فار دی سیک کہ مجھے پوزیشن مل جائے گی, حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ میں کمپرومائز کر رہا ہوں آئی ہیو ٹو پے بگ پرائز فار دیٹ, اور پھر مختلف طریقوں سے وہ قیمت کو چکاتے بھی ہیں. عاشر صاحب تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اینڈ ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے ضرور. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو. تھینک یو سو مچ.